قمنا للدعوة لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج کی اس درس میں انشاءاللہ اسلام کے 5ویں رکن حج سے متعلق گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر حج کی فرضیت سے متعلق حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، لیکن یہ فرضیت سارے لوگوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی جسمانی طور پہ اور مالی طور پہ جن کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بیت اللہ کے حج کو فرض کیا ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو انسان کفر کرے یعنی فرضیت کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں آتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عبادت کا محتاج نہیں، بلکہ اگر بندہ عبادت کرتا ہے تو اس سے اس کے نامہ اعمال کے اندر، اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، البتہ بندے کو فائدہ ہوتا ہے اور بندے کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوتا. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بلکہ پورے ارکان اسلام کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر قائم ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ 5 چیزوں کے اوپر دین کی بنیاد ہے. ان میں سے پہلی چیز کلمہ شہادتین ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر انسان کے پاس اس کی طاقت ہو. تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بیان کیے اور ان میں سے 5واں رکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو قرار دیا. اور حج کی اہمیت اور اس کی فرضیت کا اندازہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اثر سے بھی ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے، جیسا کہ سعید ابن منصور نے اپنی سنن کے اندر روایت کی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے لقد حممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار، کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو ان شہروں کی طرف، ان بستیوں کی طرف بھیجوں، فینظروا کل من کان له جدہ، تاکہ وہ جا کر وہاں پہ دیکھیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے ولم یحج، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، لیضربوا علیہم الجزیہ، تاکہ ان کے اوپر جزیہ قائم کر دے، جزیہ نافذ کریں. ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں، یعنی جن کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے. تو ایسی صورت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارادہ تھا کہ ان کے اوپر جزیہ فرض کر دیا جائے، کیونکہ جو حج کرنے کی طاقت رکھتا اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اثر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس انسان کے پاس بھی حج کرنے کی طاقت ہے، من قدر علی الحج فترکہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. ان ساری روایتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض کیا ہے، اور جیسے ہی انسان کے اوپر حج فرض ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوری طور پہ حج کرے،
کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ آئندہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے اندر فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے تو تم حج کرنے کے اندر جلدی کرو. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سلسلے میں لوگوں کو جلدی کرنے کا حکم دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ خواتین کے بارے میں بھی، یعنی خواتین کا بھی ذکر کرتے ہوئے، جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے جہاد کے سلسلے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ حل علی النساء من جہاد، کہ اللہ کے رسول کیا خواتین کے اوپر بھی جہاد فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جواب دیتے ہوئے کہا علیہن جہاد لا قتال فی، ان کے اوپر ایسا جہاد فرض ہے جس کے اندر قتال نہیں، الحج والعمرہ، اور وہ حج اور عمرہ ہے. تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ جس طریقے سے مردوں کے اوپر حج فرض ہے، اسی طرح سے عورتوں کے اوپر بھی، خواتین کے اوپر بھی حج فرض ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جواب میں کہا علیہن جہاد لا قتال فی، ان کے اوپر ایسا جہاد فرض ہے جس کے اندر قتال نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں، اور وہ حج اور عمرہ ہے. اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج مرتن فمن زاد فہو تطوع، کہ حج ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، اور ایک مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی حج کرتا ہے تو وہ تطوع ہے، نفل ہے. اور بار بار حج کرنے، بار بار عمرہ کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. اور اس کے اجر و ثواب کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ علی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے کے بعد میں دوسرا عمرہ کرنا، دونوں عمرے کے بیچ جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کفارہ ہے. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو، جو بندہ حج مبرور کرتا ہے، جس حج کے اندر کسی بھی طرح کی غلطی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، اور وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتا ہے، اور شہوت کی باتیں نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرماتا اور اس کے اوپر وہ اجر و ثواب دیتا ہے جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت ہی ہے، یعنی جنت سے کم کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا. تو یہ تمہیدی باتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حج کو فرض کیا ہے. لیکن ایک شخص جو کہ حج کے لیے جاتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حج کے سفر کرنے والا شخص، جو شخص حج کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو سب سے پہلی چیز جو کہ انسان کے اوپر فرض ہے، جو حج کا ارادہ کرتا ہے اور حج کے لیے جانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہیں ان سارے گناہوں سے توبہ کرے. اگر اس کے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں تو ان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کر دے تاکہ کوئی بھی اس سے مطالبہ کرنے والا نہ ہو. اور پھر اس کے بعد میں وہ حلال کمائی سے، جو بھی اس کے پاس حلال مال ہے، حلال مال سے حج کے لیے سفر کرے. اگر حرام مال کے ذریعے سے وہ سفر کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جب بندہ سفر کے لیے جب نکلتا ہے اور حج کے سفر کے ارادے سے جب نکلتا ہے اور وہ پاک مال کے ساتھ نکلتا ہے، یعنی اس کا جو مال ہے وہ پاک ہے، اس پاک مال کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے، اور جب وہ اپنے پیر کو سواری پہ رکھتا ہے اور سواری پہ رکھتے ہوئے یہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے منادی کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے لبیک و سعدیک زادک حلال و راحلتک حلال و حجک مبرور غیر معذور، کہ
یعنی تمہارا یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ یہ تمہارا مال جو ہے حلال کا ہے، اور تمہارا یہ سفر جو ہے حلال کا سفر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا یہ سفر مقبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یہ کہتا ہے وہ حج کا مبرور، اور تمہارا یہ حج جو ہے مبرور ہے، مقبول ہے، غیر معذور، اس کے اندر کسی طرح کا گناہ نہیں۔ لیکن جب وہ انسان حرام مال کے ساتھ سفر کرتا ہے اور سواری پہ سفر رکھتے ہوئے کہتا ہے لبیک، اور جب لبیک پکارتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، تو آسمان سے منادی کرنے والا یہ ندا کرتا ہے کہ لا لبیک، یعنی تمہاری یہ حاضری قبول نہیں، ولا سعدیک، اور نہیں تیرے لیے کسی طرح کی کامیابی ہے، زادو کا حرام و نفقتو کا حرام و حجو کا غیر مبرور، تمہارا توشہ جو ہے یہ حرام کا توشہ ہے، اور تمہارے راستے کے خرچ جو ہیں یہ حرام پیسے سے ہیں، اس لیے تمہارا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ حج کے سفر کے لیے نکلے تو حلال کمائی کے ساتھ نکلے، حلال مال کے ساتھ نکلے، اور اس کے اندر کسی طرح کا حرام مال نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے نہیں، بلکہ جو اس کے پاس ہے اسی کو لے کر، اپنے مال کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلے۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، کیونکہ جو انسان پاک دامنی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک دامن رکھتا ہے، یعنی جو لوگوں سے مانگنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچاتا ہے، اور جو یعنی بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ انسان اگر دوسروں سے مانگتا رہتا ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے گوشت کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں آتا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال کمائی کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ حج کے لیے نکلے، اور اسی طریقے سے وہ پاک دامنی کو اختیار کرے، لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے نہیں، اور سب سے اہم چیز اور بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ توحید کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے۔ اگر وہ اس سے پہلے شرک اور بدعت کے اندر مبتلا تھا تو شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو پاک کر لے، بدعت سے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے۔ توبہ کی بات شروع ہی میں آئی تھی کہ ہر طرح کے گناہ سے توبہ کرے، چھوٹے گناہ سے، بڑے گناہ سے۔ تو اسی طریقے سے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور اسی طرح سے بدعت، تو بدعت جو بدعتی کام ہے ان بدعتی کاموں سے توبہ کرے اور شرک کے کام سے توبہ کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو قبول نہیں کرتا ہے، اور حج کو فرض ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اظہار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اظہار کرے۔ تو حج کا مقصد ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کا اظہار کرنا۔ تو اگر بندہ حج کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے اور شرکیہ اعمال کو بھی حج کے اندر شامل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا، اور اس طرح کے سفر کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بہت ہی زیادہ بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو کوئی کسی طرح کا عمل کرتا ہے اور اس عمل کے اندر میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، ترکتہ وشرکہ، تو میں اس کے شرک کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں، اور اس طرح کے عمل کو میں قبول نہیں کرتا۔ اس لیے بندے کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ حج کے لیے نکلے تو اس کا حج جو ہے وہ یعنی حج مبرور ہو اور نیکیوں والا حج ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کے اوپر قائم ہو، توحید کو اپنی زندگی کے اندر، زندگی کے ہر حصے کے اندر توحید کو نافذ کرے اور ہر طرح کے شرک اور خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ایک حاجی کے لیے ضروری ہے، اور جب یہ بنیادی چیزیں اس حاجی کے اندر موجود ہوں گی تبھی جا کر اس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ایسے ہی حاجیوں کے لیے ہے کہ من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، ایسے ہی حاجیوں کے لیے ہے
جو کہ حج کرتے ہیں، حج کے دوران کسی طرح کا لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، شہوت کی باتیں نہیں کیا کرتے ہیں، اور ہر طرح کے گناہ سے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، شرک، بدعت اور اس طرح سے جو چھوٹے گناہ ہیں ان سے بھی جو انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ایسے انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اس بیت اللہ کا حج کیا فلم یرفث ولم یفسق، اس نے اس کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں کیے، گالی گلوچ نہیں کیے، شہوت کی باتیں نہیں کی، گناہ کے کام نہیں کیے، چاہے چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، رجع من ذنوبہ، تو اپنے سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس طریقے سے لوٹتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، کہ جس طریقے سے وہ اپنی پیدائش کے دن تھا، جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، تو جس طریقے سے وہ ہر طرح کے گناہ سے پاک صاف تھا، اسی طریقے سے جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اپنے سارے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھے اور ان چیزوں کی پابندی کرے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ انسان جب میقات پہ پہنچے گا تو میقات پہ پہنچنے کے بعد میں کیا کرے؟ میقات پہ پہنچنے کے بعد میں، اس لیے کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکلنے کے بعد میں جب وہ سفر کے لیے جاتا ہے، حج کے سفر کے لیے جاتا ہے، تو سب سے پہلا پڑاؤ اس کا میقات ہوتا ہے، جہاں سے وہ احرام کی نیت کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے، یعنی احرام باندھنے سے پہلے، احرام کی نیت کرنے سے پہلے، احرام کے کپڑے پہننے سے پہلے جو چیزیں ہمارے لیے مستحب ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان غسل کرے، غسل کرنے سے پہلے اپنے جسم کی صفائی کرے، پھر اس کے بعد میں غسل کرے، غسل کرنے کے بعد میں وہ احرام کے کپڑے پہنے، جو کہ مردوں کے لیے سفید 2 چادر ہیں اور خواتین کے لیے ان کے عام لباس ہی ہیں، لیکن اس کے اندر زیب و زینت نہ ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے احرام کے کپڑے پہننے کے بعد میں مرد کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ خوشبو لگائے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کنت طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامہ قبل ان یحرم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کی نیت کرتے تھے تو نیت کرنے سے پہلے میں انہیں خوشبو لگایا کرتی تھی، اور یہ خوشبو لگانا کپڑے کے اوپر نہیں بلکہ جسم کے اوپر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی چمک آپ کے بالوں کے اندر دکھائی دیتی تھی۔ اور اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد جب یعنی حج سے فارغ ہوتے 10 تاریخ کو جب جمرات کو کنکری مار لیتے اور اسی طرح سے قربانی کر کے اپنے بال منڈوا لیتے، تو اس کے بعد میں بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھیں وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَن يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، اور آپ کے حلال ہونے کے لیے بھی، یعنی جب آپ 2 کام کر لیتے تھے 10 تاریخ کو، 4 کاموں میں سے جب 2 کام کر لیتے تو اس کے بعد میں بھی میں انہیں خوشبو لگایا کرتی تھی بیت اللہ کے طواف سے پہلے۔ تو احرام کی نیت کرنے سے پہلے مسنون یہ ہے کہ انسان غسل کرے، غسل کرنے کے بعد میں اپنے جو سلے ہوئے کپڑے ہیں ان سلے ہوئے کپڑوں کو اتار دے، اور اسی طریقے سے خواتین جو ہے اپنے عام کپڑوں میں احرام کی نیت کریں، بشرطے کہ اس کے اندر زیب و زینت نہ ہو، اس کے اندر زیب و زینت نہ ہو۔ یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے، جب خواتین کے احرام کی بات آتی ہے تو یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب ترین حکمت یہ ہے کہ خواتین کے جو بھی خصوصی مسائل ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور ان سے جو جڑے ہوئے لوگ تھے انہی کے ساتھ وہ سارے کے سارے مسائل یعنی پیدا ہوئے کہ وہ مسائل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جائیں، اور یعنی اس کے بارے میں لوگوں کو کسی طرح کی تشویش نہ ہو، کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ خواتین کے احرام کی جب بات آتی ہے تو یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ پاکی کی حالت میں ہو نہ ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، چاہے حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے جو ہے یعنی چاہے ولادت کے بعد میں، یا یہ ہے کہ حیض کی وجہ سے وہ اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ احرام کی نیت کس طرح سے کریں گی۔ ایسا ہی واقعہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ جب وہ ذوالحلیفہ پہنچی، یعنی جو مدینہ والوں کے میقات ہے وہاں پہ جب وہ پہنچی
تو ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ غسل کر لیں اور غسل کرنے کے بعد میں حج کی نیت کر لیں، غسل کریں۔ وَأَمَرَ صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت امیس لما ولدت بذی الحلیفہ ان تغتسل وتستسفر بثوب وتحرم، کہ جب ذوالحلیفہ میں ان کے ہاں ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ غسل کرے، غسل کرنے کے بعد میں پیڈ استعمال کر لیں اور احرام کی نیت کر لیں، یعنی کپڑے وغیرہ باندھ لیں اور احرام کی نیت کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا۔ تو اسی طریقے سے اگر خواتین کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو اور وہ یعنی احرام کے وقت جب میقات پہ جب احرام کی نیت کی جاتی ہے اس وقت اگر وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں غسل کریں گی، اور غسل کرنے کے بعد میں پیڈ وغیرہ استعمال کرنے کے بعد میں جو بھی حج کرنا چاہ رہی ہیں، چاہے حج تمتع یا حج قران یا حج افراد، جس کا بیان ابھی آئے گا کہ اس کی نیت کس طرح سے ہوگی، تو اس حج کی نیت کریں گی اور کوئی بھی یعنی حرج کی بات نہیں۔ اور بہت سارے لوگ یعنی جیسے کہ سوال آتا ہے بعد میں، تو سوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ناپاکی کی وجہ سے جو ہے ہم احرام کی نیت نہیں کیے، تو کیا ہم اب مکہ سے احرام کی نیت کر سکتے؟ یا اس طرح سے سوال آتا ہے کہ ہم جب مکہ پہنچے تو ہم ناپاکی کی حالت میں تھے، اس لیے ہم نے احرام کے کپڑے اتار لیے، تو کیا اب ہم جا کر مسجد عائشہ سے نیت کریں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جہالت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، اس لیے حج کے احکام کو اور حج کے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جہاں تک احرام سے تعلق ہے کہ ناپاکی کے اندر احرام کی نیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس جو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں، جب وہ میقات پہ پہنچی تو ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احرام کی نیت سے پہلے غسل کرنے کا حکم دیا، اور یہ ہے کہ اچھے طرح سے کپڑے کو اس جگہ پہ باندھ لینے۔ ابھی جو ہے ہم پیڈ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں تو پیڈ استعمال کرنے اور اسی طرح سے احرام کی نیت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا۔ اور یہ حکم جو ہے جس طرح سے حج کے لیے ہے اسی طرح سے عمرے کے لیے ہے۔ حج اور عمرے کے سارے مسائل تقریباً ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، تو جس طرح سے حج کے اندر یہ حکم ہے اسی طرح سے یہ حکم جو ہے عمرہ کے اندر بھی ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسری چیز یہ ہے کہ یعنی دوسرے مسائل اس میں سے یہ ہے میقات کے اوپر کہ جب انسان میقات کے اوپر پہنچے تو میقات پہ پہنچنے کے بعد میں غسل کرے، غسل کرنے کے بعد میں اپنے کپڑے کو چینج کر لے، اور مرد حضرات جو ہے خوشبو لگا لیں اور خواتین جو ہے خوشبو نہیں لگائیں گی، اور خواتین اپنے عام کپڑوں ہی میں یعنی ان کے عام کپڑے ہی ان کے احرام کے کپڑے ہیں، بشرطے کہ اس کے اندر زیب و زینت نہ ہو۔ البتہ جو ہے مردوں کے لیے سفید 2 چادر ہیں، ایک تہبند ہے اور اسی طرح سے ایک اوپر بدن پہ رکھنے کے لیے ایک چادر ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگر نماز کا وقت ہے اور وہاں پہ مسجد ہے، جیسے میقات پہ ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پہ مسجد ہوتی، تو میقات کی مسجد میں اگر جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، فرض نماز کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، جو بھی نماز کا وقت ہے تو اس نماز کے وقت میں ہم اس نماز کو پڑھیں، اور نماز کے بعد میں جب واپس اپنے بس کے اندر آئے، سواری پہ آئے، تو آ کر جو ہے حج کی نیت کرے۔ حج کی نیت کیسے کریں گے؟ حج کی نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اور نیت سے پہلے ہم اس چیز کو جان لیں کہ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی حج کی 3 قسمیں، ایک ہے حج افراد، دوسرا ہے حج قران، تیسرا ہے حج تمتع۔ حج افراد کیا ہے؟ صرف حج کو حج افراد کہتے ہیں کہ ایک سفر کے اندر اگر بندہ صرف حج کر رہا ہے تو اس حج کو حج افراد کرتے ہیں، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر رہا ہے، دونوں کو ایک ساتھ شامل کر کے یعنی دونوں کے اعمال کو ایک ساتھ کر رہا ہے تو اس حج کو حج قران کہتے ہیں۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تو اس کے اندر بندہ حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ ملا کر دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے اور دونوں کے اعمال کو ایک ساتھ کرتا ہے، اس لیے اس کو حج قران کہتے ہیں۔ تیسرا حج ہے حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، تو حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں کہ جب انسان میقات پہ پہنچے تو وہاں پہ پہلے عمرے کی نیت کرے، پھر اس کے بعد میں حج کی نیت کرے، پہلے عمرے کی نیت کرے، جب عمرہ سے مکمل طور پہ فارغ ہو جائے تو عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میں یعنی
جب مکہ پہنچے تو طواف کرے، صحیح کرنے کے بعد میں بال کٹا لے، اور اس طریقے سے مکمل طور پہ جب عمرے سے فارغ ہو جائے، اپنے کپڑے وغیرہ اتار دے، تو پھر 8 تاریخ کو نئے سرے سے حج کا احرام باندھے، تو اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے حج ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ تو جو بھی حج کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے حج افراد کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے حج قران کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے حج تمتع کرنا چاہ رہے ہیں، ان تینوں میں سے جو بھی حج کرنا چاہ رہے ہیں اس حج کی نیت کریں، اور نیت کرتے ہوئے اگر حج افراد کرنا چاہ رہے ہیں تو کہیں گے اللہم لبیک حجن، اور اگر حج قران کرنا چاہ رہے ہیں تو کہیں گے اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجن و عمرتن، اللہم لبیک حجن و عمرتن، یعنی اس کے اندر دونوں کی چیزیں ایک ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، حج اور عمرہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہم لبیک حجن و عمرتن، حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر رہا ہوں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے حج تمتع۔ حج تمتع میں نیت کا طریقہ یہ ہوتا کہ بندہ یہ کہے گا اللہم لبیک عمرتن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر بندہ جو ہے پہلے عمرہ کرتا ہے، اور عمرہ سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو 8 ذی الحجہ کو پھر نئے سرے سے حج کی نیت کرتا ہے، 8 ذی الحجہ کو نئے سرے سے پھر حج کی نیت کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے پہلے جو ہے عمرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں حج ہوتا ہے۔ تو حج کی یہ 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع، اور بندے کو اختیار ہے جو چاہے حج کرے، چاہے وہ حج افراد کرے، چاہے قران کرے، چاہے تمتع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ وہ حج تمتع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیتے ہوئے کہا تھا لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت معی الحد، کہ اگر جن چیزوں کا مجھے علم بعد میں ہوا پہلے ہوا ہوتا تو میں اپنے ساتھ ہدی کا جانور نہیں لے کر آیا ہوتا، یعنی قربانی کا جانور لے کر نہیں آیا ہوتا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، اور باقی صحابہ کرام جن کے ساتھ قربانی یعنی حج کی قربانی کا جانور نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے احرام کو عمرے کے احرام کے اندر تبدیل کر لیں، اور یعنی حج قران کا جو احرام تھا اس احرام کو عمرے کے اندر تبدیل کر لیں، اور پہلے عمرہ کریں پھر اس کے بعد میں حج کریں۔ تو اس طریقے سے میقات پہ پہنچنے کے بعد میں یہ نیت کریں گے۔ اگر حج افراد کر رہے ہیں تو کہیں گے اللہم لبیک حجن، اگر حج قران کر رہے ہیں تو کہیں گے اللہم لبیک حجن و عمرتن، اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو کہیں گے اللہم لبیک عمرتن، اور پھر 8 تاریخ کو نئے سرے سے حج کے لیے احرام کی نیت کریں گے۔ احرام کی نیت کرتے ہوئے اگر شرط لگا لیتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر یہ ڈر ہو، خوف ہو کہ اس کا حج مکمل نہ ہو پائے، تو وہ یہ شرط لگا لے اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز نے مجھے حج یا عمرہ کو مکمل کرنے سے روک لیا کہ جس کی وجہ سے میں حج اور عمرے کو مکمل نہ کر پاؤں، فمحلی حیث حبستنی، تو میرا حلال ہونا اسی جگہ ہوگا جہاں پہ تو مجھے روک لے گا۔ اور پھر ایسی صورت میں اگر وہ اپنے حج اور عمرے کو مکمل نہیں کر پاتا ہے کسی وجہ سے، تو وہ اپنے احرام کو کھول دے گا اور اپنے احرام کو توڑ دے گا، اور پھر اس کے بعد میں وہ حلال ہو جائے گا اور اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی دم نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں حج کی صفت کی جانب کہ حج کی صفت کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں حج کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ حج جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ اور چونکہ تمتع کے اندر تفصیل ہے، اسی لیے حج تمتع کی ہم صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ حج تمتع کی صفت کیا ہے۔ اور عام طور پہ جو ہمارے یہاں سے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ یعنی انڈیا پاکستان سے جو یا اور بھی دوسرے ملکوں سے، تو وہ 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 10 دن 12 دن پہلے یا 15 20 دن پہلے بھی آ جاتے، مہینے دن پہلے بھی آ جاتے۔ تو اگر حج قران کر رہے ہیں یا حج افراد کر رہے ہیں تو مسلسل 1 مہینے تک احرام کی حالت میں رہنا اور احرام کے جتنے بھی محظورات ہیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس لیے جو ہے عام طور پہ لوگ حج تمتع کیا کرتے ہیں، اسی لیے میں حج تمتع کا طریقہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ بیچ میں جو ہے حج افراد اور حج قران کی جو کیفیت ہے اسے بھی بیچ کے اندر ہم بیان کریں گے۔
تو سب سے پہلے نیت تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے کر لے گا، جو جس طرح کا حج کرنا چاہ رہا ہے اس طرح یعنی اس کی وہ نیت کرے گا۔ یہاں پہ ایک چیز اور بیان کر دوں، جیسے ہم لوگ انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے یا دوسرے ملکوں سے جب ہم فلائٹ سے سفر کر کے آتے ہیں تو جدہ میں اترنے سے پہلے ہی ہمارا میقات آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اپنے ملکوں ہی سے احرام کے کپڑے پہن کر آتے ہیں، تو احرام کے کپڑے پہننے سے پہلے ہی جسم کی صفائی وغیرہ کر لیں اور احرام کے کپڑے پہن لیں۔ جب ہم فلائٹ کے اندر سوار ہو جائیں تو فلائٹ میں سوار ہونے کے بعد میں اعلان کیا جاتا ہے، جب ہم میقات کے قریب پہنچتے ہیں تو اعلان کیا جاتا ہے کہ اب ہم میقات پہ پہنچنے والے ہیں، تو اس وقت بندہ نیت کر لے، یا اگر اسے خوف ہو، خدشہ ہو، ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بغیر نیت کیے ہوئے میقات کو کراس کر جائیں، تو فلائٹ میں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد بھی وہ احرام کی نیت کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے یہ احرام کی نیت کرے گا، صرف کپڑا پہننا یہ احرام نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اس چیز کو بھی میں واضح کر دوں کہ صرف کپڑا پہن لینا، احرام کے 2 چادر پہن لینا، یا خواتین کا جو ہے اپنے یعنی احرام کے لیے جو کپڑے رکھی ہوئی ہیں اس کپڑے کو پہن لینا، یہ احرام نہیں ہے، بلکہ احرام یہ نیت ہے۔ جب بندہ نیت کرتا ہے تب جا کر وہ محرم ہوتا ہے، صرف کپڑا پہننے سے وہ محرم نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ احرام کی نیت کرتا ہے اور نیت کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم لبیک عمرتن، اگر وہ حج تمتع کی نیت کر رہا ہے یا اسی طرح سے حج افراد کی نیت کر رہا ہے تو کہتا ہے اللہم لبیک حجن، دل سے نیت کرتا ہے اور زبان سے یعنی اس کلمے کا اظہار کرتا ہے، یا یہ ہے کہ حج قران کر رہا ہے تو کہتا ہے اللہم لبیک حجن و عمرتن، دل سے نیت کرنے کے ساتھ ساتھ، تو تب جا کر وہ محرم ہوتا ہے، وہاں سے وہ احرام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اب جب وہ احرام کے اندر داخل ہو گیا تو احرام کی وجہ سے جو چیزیں اس کے اوپر حرام ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ احرام کی حالت میں یعنی جب وہ فلائٹ سے آ رہا ہے اور اپنے ملک سے جو ہے وہ فلائٹ کے اندر جب وہ سوار ہوتا ہے اور سوار ہوتے ہی جب نیت کر لیتا ہے تو نیت کرنے کے بعد ہی وہ ہر طرح کے محظورات احرام جو ہیں ان ساری چیزوں سے پابندی کرے گا۔ تو قبل اس کے کہ ہم یعنی حج کی صفت کو بیان کریں، محظورات احرام بھی بیان کر دیتے ہیں، یہ مناسب ہوگا۔ محظورات احرام میں سے یہ ہے کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد میں انسان کے لیے ناخن کاٹنا، یہاں پہ انگلیوں وغیرہ کے اوپر جو چمڑے بھر جاتے ہیں چمڑوں کو نوچنا، یا اسی طرح سے داڑھی کے بال اور سر کے بال، جسم کے بال کو نوچنا، اکھاڑنا وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں منع ہیں۔ اور سر کو ڈھکنا یعنی مردوں کے لیے سر کو ڈھکنا یا اسی طرح سے چہرے کو ڈھکنا یہ بھی حرام ہے۔ خواتین کے لیے بھی چہرہ کھولنے کا حکم ہے، لیکن جب وہ غیر محرم لوگوں کے سامنے ہوں گی تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کور کریں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے سامنے سے جب شاہ سوار گزرتے تھے یعنی لوگ گزرتے تھے غیر محرم لوگ، تو ہم لوگ اپنے دوپٹوں کو اپنے چہرے کے اوپر گرا لیا کرتی تھیں۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب وہ ہمارے سامنے سے گزرتے تو ہم اپنے دوپٹے کو اپنے چہرے کے اوپر گرا لیا کرتی تھی، پھر جب وہ کراس کر جاتے تو ہم اپنے چہرے کو کھول لیا کرتی تھی۔ تو جب وہ یعنی خواتین اپنے محرم کی موجودگی میں ہوں، اپنے شوہر کی موجودگی میں، والد بھائی وغیرہ کی موجودگی میں، بیٹی کی موجودگی میں ہوں تو اپنے چہرے کو کھول کے رکھیں گی احرام کی حالت میں، لیکن جب غیر محرم ان کے سامنے ہوں تو پھر ایسی صورت میں اپنے چہرے کو کور کر لیں گے۔ چہرے کو کور کرتے ہوئے بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ کچھ لکڑی وغیرہ ڈال کر اور اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی اپنے چہرے کے اوپر کچھ اس طرح سے ٹوپی وغیرہ اس طرح سے نکالتی ہیں، یعنی جو جس کی وجہ سے چہرے کے اوپر کپڑا نہ پڑے، تو ایسی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس لیے اس طرح سے بے ضابطہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یوں ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے چہرے کو کور کر لیتی تھی، پھر جب وہ گزر جاتے تھے تو ہم اپنے چہرے کو کھول لیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے احرام کی حالت میں شوہر بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا، نکاح کا پیغام دینا، شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، اس لیے ان ساری چیزوں سے ہم بچیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے احرام کی حالت میں حرام ہیں اور اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو
جب ہم احرام کی نیت کر لیں گے تو احرام کی نیت کرنے کے بعد میں مسلسل ہم تلبیہ پکارتے رہیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر اس کے بعد میں جب ہم مکہ پہنچیں گے تو مکہ پہنچنے کے بعد میں جب اگر ہم سفر سے آ رہے ہیں، فلائٹ کے سفر سے آ رہے ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ ہمارا یہ سفر یعنی ہماری فلائٹ ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہے، انڈائریکٹ ہوتی، تو ایسی صورت میں اگر ہم تھکے ہوئے ہیں تو مکہ پہنچ کر اگر ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کرنا ہمارے لیے مستحب ہے۔ یہاں پہ ایک سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ کیا ہم نے جب احرام کی نیت کر لی ہے تو کیا ہم اس کپڑے کو چینج کر سکتے ہیں؟ کیا ہم احرام کی حالت میں نہا سکتے ہیں؟ یقیناً نہا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیے اور غسل کرتے وقت احرام کے کپڑے اتارے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام سے بھی یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ تو احرام کے کپڑے کو یعنی احرام کی نیت کرنے کے بعد میں احرام کے کپڑے کو اتار سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، غسل کرنے کے بعد میں دوسرے کپڑے پہن سکتے ہیں، احرام کے کپڑے کو چینج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد میں سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ ہوگا طواف کرنا، وہ ہوگا طواف کرنا۔ حج تمتع کرنے والے جو یہ طواف کریں گے ان کا یہ طواف عمرے کا طواف ہوگا، ان کا یہ طواف جو ہے عمرے کا طواف ہوگا، اور حج افراد اور حج قران کرنے والوں کا یہ طواف جو ہے یہ نفل طواف ہوگا، یعنی اس کو طواف قدوم بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ طواف کریں گے۔ طواف کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے، یعنی طواف کرنے کی حالت میں ضروری ہے کہ انسان چھوٹی اور بڑی دونوں ناپاکی سے پاک ہو، چھوٹی ناپاکی سے بھی پاک ہو، بڑی ناپاکی سے بھی پاک ہو۔ اگر بڑی ناپاکی ہے تو غسل کر کے اپنی بڑی ناپاکی کو دور کر لے، اگر چھوٹی ناپاکی ہے تو وضو کر کے چھوٹی ناپاکی کو دور کر لے۔ احرام یعنی طواف کی حالت میں چھوٹی اور بڑی دونوں ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اسی لیے جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ پہنچی تو مکہ پہنچنے کے بعد میں یعنی وہ طواف سے پہلے ہی وہ ناپاک ہو گئی تھی، تو اور ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھی رو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلاسا دینے کے لیے ان کے خیمے میں گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، انفس تھی کہ کیا آپ کو جو ہے حیض آ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا دلایا کہ یہ تو وہ چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پہ لکھ رکھا ہے، تو اس کے اوپر افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، حاجی جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ بھی کرو، بس یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ تو جب تک کہ ناپاکی کی حالت میں ہوں گے، احرام ہی کی حالت میں ہوں گے، اور اس وقت جو ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ناپاکی کی حالت میں طواف نہیں کر سکتے، یعنی جو بھی خواتین ناپاکی کی حالت میں ہوں تو وہ طواف نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ جب پاک ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد میں وہ طواف کریں گی، باقی ساری کی ساری چیزیں کر سکتی ہیں لیکن طواف نہیں کر سکتی۔ تو جب وہ پاک ہو جائیں گی تو پاک ہونے کے بعد میں جو ہے جا کر وہ طواف کریں گی۔ طواف کرنے کے بعد میں جو دوسرا کام ہوگا وہ ہوگا سعی کرنا، اور سعی کرنے کے بعد میں تیسرا کام جو ہوگا وہ ہوگا بال کو کٹوانا، یہ متمتع کے لیے جو حج تمتع کر رہے ہیں۔ البتہ جو حج افراد اور حج قران کر رہے ہیں تو طواف کرنے کے بعد میں صحیح کریں گے، صحیح کرنے کے بعد میں بال نہیں کٹائیں گے بلکہ اپنے احرام کی حالت میں باقی رہیں گے۔ 10 تاریخ تک، 10 ذی الحجہ تک احرام ہی کی حالت میں ہوں گے۔ جو حج افراد اور حج قران کر رہے ہیں وہ 10 ذی الحجہ تک احرام ہی کی حالت میں ہوں گے۔ صرف حج تمتع کرنے والے طواف اور سعی کے بعد میں بال کٹا کر اپنے احرام کے کپڑے کو اتار دیں گے اور مکمل طور پہ حلال ہو جائیں گے، یعنی ان کے لیے ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ خوشبو لگا سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ شوہر بیوی اگر ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے مل بھی سکتے ہیں، یعنی ساری چیزیں ان کے لیے جائز ہے۔ پھر 8 تاریخ کو نئے سرے سے حج کے لیے احرام باندھیں گے۔ طواف کیسے کریں گے؟ طواف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم مکہ کے اندر پہنچے اور جب ہم بیت اللہ کے اندر داخل ہوں تو حجر اسود کے پاس جائیں، جہاں پہ گرین بتیوں کے ذریعے سے نشان بنا ہوا ہے، اس کونے کے اوپر، اس کونے کے سائیڈ میں جو ہے گرین بتی لگی ہوئی اوپر، حجر اسود کے پاس جائیں۔ حجر اسود کے پاس جانے کے بعد میں ہمیں یعنی سب سے پہلا کام مردوں کے لیے جو کرنا ہے، مردوں کے لیے اس طواف کے اندر 2 سنت ہے۔ پہلی سنت یہ ہے کہ استباء کریں گے۔ استباء کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے کندھے کو کھولنا، یعنی احرام کے کپڑے کو داہنے کندھے کے نیچے سے لا کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالیں گے اور داہنا کندھا کھلا ہوا ہوگا۔
یہ پہلی سنت ہے مردوں کے لیے. دوسری سنت یہ ہے کہ رمل کریں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ تیز چلنا. شروع کے 3 چکر میں رمل کریں گے اور 7 چکر میں استباء کریں گے، یعنی داہنا کندھا ان کا کھلا ہوا ہوگا. جب حجر اسود کے پاس پہنچیں تو حجر اسود کے پاس پہنچنے کے بعد میں اگر حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن ہے تو بوسہ دیں، اگر بوسہ دینا ممکن نہیں، چھونا ممکن ہے تو اس کو چھوئیں، اگر چھونا بھی ممکن نہیں ہے تو اس کی طرف اشارہ کریں، داہنے ہاتھ سے اشارہ کریں اور پہلی بار بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کریں گے. پھر اس کے بعد میں طواف شروع کریں گے. طواف کی حالت میں جو بھی دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی خاص مخصوص دعا نہیں، بلکہ جو بھی دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں جب ہم طواف شروع کریں گے تو حجر اسود سے جب طواف شروع کریں گے تو یعنی کعبے کے جو 4 کونے ہیں، تو حجر اسود سے پہلا والا کونا جو ہے وہ ہے رکن یمانی. سوال بعد میں کریں گے. جزاکم اللہ خیر. ابھی سوال کے لیے میں وقت دوں گا. تو گستاخی معاف رکاوٹ کا رمل یہاں کہاں آتا ہے شیخ؟ رمل تو فئی میں آئے گا نا شیخ؟ اسی کو رمل کہتے ہیں. شروع کے اندر جو 3 چکر جو تیز چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ تیز چلتے ہیں اس کو رمل بولتے ہیں. فئی میں نہ رمل ہوتا ہے، طواف کے اندر رمل ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ جو شروع کے 3 چکر میں چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ تیز چلتے ہیں اس کو رمل بولتے ہیں. بارک اللہ فیک. تو حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اس کونے کو رکن یمانی بولتے ہیں. جس طرح سے حجر اسود کے پاس سنت ہے اس کو یعنی چومنا یا اس کو چھونا یا اس کی طرف اشارہ کرنا، اسی طرح سے جو ہے رکن یمانی کے پاس بھی سنت یہ ہے کہ اس کو چھوا جائے. یعنی صرف چھونا ہی یہاں پہ سنت ہے، اس کو چومنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا یہ سنت نہیں ہے. اس کو چھونا سنت ہے. اگر چھونا ممکن ہے تو چھوئیں گے اور چھوتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اور اگر چھونا ممکن نہیں ہو رش کی وجہ سے تو بغیر اللہ اکبر کہے ہی وہاں سے آگے گزر جائیں گے. رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں یہ دعا پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. باقی چکر میں جو بھی دعا کرنا چاہے کرے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے جو بھی مانگنا ہے مانگے. لیکن حجر اسود اور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر اس کے بعد میں جب حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو یہاں سے دوسرا چکر شروع کریں گے اور دوسرا چکر شروع کرتے ہوئے کہیں گے اللہ اکبر. بسم اللہ اللہ اکبر صرف پہلے چکر میں کریں گے. کسی بھی کام کو جب شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ بسم اللہ پڑھتے ہیں. چونکہ اب دوسرا چکر ہے اس لیے صرف جو ہے اللہ اکبر کہیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا چکر شروع کریں گے. تو اس طریقے سے جو ہے ہر چکر میں، تیسرے چکر میں، چوتھے چکر میں، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں چکر میں جو ہے اللہ اکبر کہہ کے وہاں سے گزریں گے. جب آپ کا 7 چکر مکمل ہو جائے تو مکمل ہونے کے بعد میں مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں قل هو اللہ احد پڑھیں گے. اگر رش ہے تو رش ہونے کی وجہ سے مسجد حرام میں کہیں پہ بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، مقام ابراہیم کے پاس نہ پڑھیں، اس لیے کہ مقام ابراہیم یہ حصہ جو ہے یہ طواف کرنے والوں کا حصہ ہے اور اس کے اوپر طواف کرنے والوں کا حق ہے. البتہ نماز پڑھنے والے کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے رش کے وقت میں یہاں پہ نماز نہ پڑھیں. لیکن اگر رش نہیں ہے تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد میں اگر دوبارہ حجر اسود کی طرف آنا ممکن ہے تو اس کو آئیں گے، اس کو استلام کر کے پھر جائیں گے صحیح کرنے کے لیے. اگر نہیں ممکن ہے تو پھر ایسی صورت میں وہیں سے جو ہے حجر اسود کے پاس سے جب نکلیں گے، مقام ابراہیم کے پاس سے جب نکلیں گے تو آگے جا کر صحیح کے لیے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے، وہاں سے جو ہے آپ صحیح کے لیے جائیں اور صفا کے پاس جب پہنچے تو پہنچتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. پھر اس کے بعد میں صفا پہاڑی پہ چڑھیں اور صفا پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد میں اب یہاں سے آپ صحیح کرنا شروع کر رہے ہیں. صفا پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد میں آپ جو ہے کعبے کی طرف چہرہ کریں، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ان دعاؤں کو 3 بار پڑھیں.
ان دعاؤں کو 3 بار پڑھیں، اور انہیں پڑھنے کے بعد میں پھر ایک مرتبہ جب پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد میں جو بھی دعائیں آپ کو کرنی ہیں کریں، پھر دوبارہ پڑھیں، پھر جو بھی دعائیں آپ کرنا چاہتی ہیں کریں، پھر تیسری بار پڑھیں، پھر اس کے بعد میں جو بھی دعائیں آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، اور اس کے بعد میں جو ہے آپ صفا سے مروہ کی طرف نکلیں، صفا سے مروہ کی طرف نکلیں۔ صفا سے جب مروہ کی طرف جائیں گے تو مروہ پہنچنے کے بعد میں آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اس طرح سے جو ہے صفا سے جو ہے مروہ پہ جانا 1 چکر ہوا، مروہ سے پھر دوبارہ صفا پہ واپس لوٹنا 2 چکر ہوا، تو صفا سے شروع کریں گے صحیح، اور مروہ پہ جا کے 7 چکر مکمل ہو جائے گا۔ جب صفا سے مروہ کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ گرین بتیاں ہیں، ان دونوں گرین بتیوں کے بیچ میں مردوں کے لیے جتنا تیز دوڑنا ممکن ہو دوڑیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیز دوڑا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے آپ کی چادر تہبند جو ہے وہ گھومنے لگتی تھی، اور ایسا اسی وقت ہوگا جب انسان بہت ہی تیز جب دوڑے گا تبھی جا کر اس کی چادر گھومے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا سے مروہ کی طرف جاتے تو دونوں گرین بتیوں کی جو ابھی بطور علامت 2 گرین بتیاں لگائی گئی ہیں اس کے بیچ میں تیز دوڑا کرتے تھے، اور پھر بعد میں جو ہے اپنے عام رفتار میں چلتے ہوئے مروہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے صفا سے مروہ پہ پہنچنا 1 چکر ہوا، اور مروہ پہ پہنچنے کے بعد میں یہی ساری دعائیں جو صفا پہ کی تھیں یہی ساری دعائیں مروہ پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ ان دعاؤں کو کریں، ان دعاؤں کے بیچ میں دوسری دعائیں بھی شامل کریں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں حج کے دوران، 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان 2 جگہوں میں سے ایک صفا اور ایک دوسرا مروہ ہے، پہلا صفا اور اس کے بعد میں دوسرا مروہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے صفا اور مروہ پہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پھر اس کے بعد میں جب آپ کے 7 چکر صحیح مکمل ہو گئے تو صحیح مکمل ہونے کے بعد میں اگر آپ حج تمتع کا ارادہ کیے ہوئے ہیں تو اپنے بال کو کٹوائیں۔ بال کٹوانے کے لیے یعنی اگر بالکل حج کے وقت اگر پہنچ رہے ہیں، جیسے عام طور پہ ریاض وغیرہ سے جو لوگ جاتے ہیں بالکل حج کے قریب جاتے ہیں 1-2 دن پہلے، تو صرف بال کٹوا لیں، عمرے کے بعد میں بال کٹوا لیں تاکہ حج کے بعد میں بال مڈوائیں۔ لیکن اگر ابھی ہفتے دن، 10 دن، 12 دن، 15 دن اگر باقی ہے تو عمرے کے بعد میں بھی بال کو مڈوائیں، اس لیے کہ بال مڈوانا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعائیں کی، پھر اس کے بعد میں کٹوانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو مڈوانا افضل ہے۔ البتہ خواتین جو ہے صرف انگلی کے پور کے برابر ایک جگہ سے اپنے بال کو کاٹ لیں گی، اور یہ ضروری نہیں کہ بال کاٹنے والا حلال ہو، یعنی حلال حالت میں ہو، بلکہ خود اپنے سے بھی اپنا بال کاٹ سکتی ہیں، اپنے سے بھی اپنا بال کاٹ سکتی ہیں، بیٹی سے کٹوا سکتی، ماں سے کٹوا سکتی، شوہر سے کٹوا سکتی ہیں، بھائی سے کٹوا سکتی ہیں، والد سے کٹوا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو یا احرام یعنی یا یہ ہے کہ وہ حلال ہو گئے ہوں۔ احرام کی حالت میں بھی کاٹ سکتے ہیں، اگر حلال ہو گئے ہیں تب بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور روم پہ آنے کے بعد میں بھی کاٹ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس طریقے سے بال کٹانے کے بعد میں یعنی عمرہ مکمل ہو گیا۔ لیکن جو لوگ حج افراد یا حج تمتع حج قران کر رہے تھے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام کی حالت ہی میں باقی رہیں گے، اور 10 تاریخ کو جب 4 کاموں میں سے 2 کام کر لیں گے تب جا کر وہ حلال ہوں گے۔ میرے خیال سے آج کے اس درس میں یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ اسی ٹائم میں جو آج کا جو ٹائم ہے، جس ٹائم پہ ہم نے شروع کیا تھا اسی ٹائم پہ انشاءاللہ کل دوسری قسط کو شروع کریں گے، اور اس میں یعنی اس درس کے اندر ہم بیان کریں گے کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ عمرے کو مکمل ہونے کے بعد میں حج کی جو مکمل صفت ہوگی وہ کیا ہوگی، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کے درس کے اندر بیان کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو ابھی سوال کر سکتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے جی۔ صفا پہاڑی پر جو ہم دعائیں پڑھیں گے کیا وہ مروہ پہاڑی پر بھی پڑھی جائیں گی؟ جی، صفا پہ جو پڑھیں گے وہی مروہ پہ بھی پڑھیں گے، بس یہ ہے کہ جو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ دعا صرف پہلی بار پڑھیں گے، یعنی اس آیت کو صرف پہلی بار پڑھیں گے، باقی یعنی وہ دعائیں جو ہے مروہ پہ بھی پڑھیں گے جو صفا پہ پڑھتے ہیں۔
جی السلام علیکم شیخ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جب ہم لوگ احرام کے لیے اسکارف باندھیں گے تو اپنے بال جھڑنا نہیں بول کے اچھی طریقے سے تیل لگا کے کنگھی کر کے اس کو چوٹی کی طرح باندھ لیں تو بہتر رہے گا شیخ. جھڑنا نہیں کون کہتا؟ یہ جھڑنا نہیں، یہ ہماری طرف سے اضافہ ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی بھی کیا کرتے تھے. اب جب ضروری سی بات ہے کہ کنگھی کریں گے تو بال تو جھڑ ہی جائیں گے. تو یہ جھڑنا نہیں کا جو اضافہ ہے وہ ہم لوگوں کی طرف سے اضافہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں. تو اگر یہ ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ ہم اپنے آپ سے، ہم اپنے طور پہ جو ہے اپنے بال کو نوچیں گے نہیں یا اکھاڑیں گے نہیں. لیکن یہ ہے کہ کنگھی کرتے ہوئے یا یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے، جب ہم غسل کریں گے تو یقیناً سی بات ہے غسل کرتے ہوئے بھی ہاتھ اگر بدن کے اوپر پڑتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بال تو گر ہی جاتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بس یہ ہے کہ ہم اپنے یعنی نیت کر کے اپنے بال کو اپنے سے اکھاڑیں گے نہیں یا نوچیں گے نہیں یا کاٹیں گے نہیں. لیکن اگر وہ جھڑ جائے بذات خود اپنے سے اگر جھڑ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. چوٹی کر لیتی ہیں اگر، لیکن جو آپ نے کہا چوٹی کرنے کے بارے میں اور تیل لگانے کے بعد میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. صحابہ کرام بھی ایسا کیا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. لیکن میرا جو ہے صرف اعتراض اس بات پہ تھا کہ جھڑنا نہیں. جو عام طور پہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ بال نہیں جھڑنا چاہیے، بال اگر جھڑ گیا تو دم دینا ہوگا، یہ غلط ہے. اگر ہم نے اپنے سے نہیں کیا ہے، اب خود سے اگر گر گیا ہے کوئی بال، ہمارے جسم سے کوئی بال گر جائے نہاتے ہوئے یا کنگھی کرتے ہوئے یا بدن صاف کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر ہم جان بوجھ کے اگر ہم گراتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر دم ہے. جی عتیقہ. السلام علیکم شیخ. ایک منٹ، جو بھی سوال کرنا چاہیں ہاتھ اٹھائیں، پھر اس کے بعد میں ان سے پوچھا جائے گا. جی مہین فاروق. جی السلام علیکم شیخ. السلام. میرا ایک تو یہ سوال تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جو بھی عورتیں پاکی کی حالت میں نہ ہوں وہ بھی احرام کی نیت تو وہ کر سکتی ہیں، عمرے کی نیت، حج کی نیت وہ کر سکتی ہیں میقات سے. جی. مگر پھر اگر ہم طواف ہی نہیں کر سکے تو عمرہ، تو اس کا مطلب پھر عمرہ تو کر بھی نہیں پائیں گے. تو طواف نہیں کر سکے، مثال کے طور پہ اگر یعنی جیسے ابھی لوگ انڈیا سے آ رہے ہیں تو وہ 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، 20 دن پہلے آ جاتے، تو ایسا تو ہوتا نہیں کہ ناپاکی 20 دن تک رہتی. تو جیسے ہی پاک ہوں گی، پاک ہونے کے بعد میں جا کے عمرہ کر لیں گی اور پھر اس کے بعد میں جو ہے 8 تاریخ کو پھر حج کے لیے نیت کریں گی. اور اگر جو ہے پاکی یعنی ناپاکی اسی طرح سے برقرار رہی، جیسے کوئی 2-4 دن پہلے جاتا ہے اور ناپاکی کی حالت میں ہے، تو پھر جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا کہ جب وہ واپس لوٹی، یعنی مزدلفہ سے واپس لوٹی، عرفہ سے جب واپس لوٹی 10 تاریخ کو وہ پاک ہو گئی تھی، تو آ کر انہوں نے طواف کیا. جی میرا بس ایک سوال اور تھا کہ جیسے خواتین احرام کے لیے اپنا عبایا پہن سکتی ہیں، جیسے وہ اپنا عام کپڑے جو شلوار قمیض کبھی پہنتی ہیں وہ پہن سکتی ہیں نا؟ جی کوئی بھی کپڑا پہن سکتی ہیں، یہاں تک کہ وہ موزہ بھی پہن سکتی ہیں. ہاں البتہ ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا کہ خواتین احرام کی حالت میں دستانہ نہیں پہن سکتی، اور برقع جو پہلے اپنے یہاں جو ابھی بھی بعض جگہوں پہ وہ استعمال ہوتا ہے حیدرآباد اور کراچی وغیرہ کے اندر، جو صرف جس میں آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے، باقی پورا جسم کور ہوتا ہے، تو اس طرح کا برقع نہیں پہن سکتے. البتہ جو ہے دوپٹے وغیرہ کے ذریعے سے اپنے چہرے کو کور کریں گے. جی اور بس آخری سوال تھا کہ کیا خواتین سرما لگا سکتی ہیں؟ سرما لگا سکتے ہیں، کوئی بھی لگا سکتے ہیں، مرد بھی لگا سکتے ہیں. جی امت ال. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جی امت ال. صبا تبسم. السلام علیکم شیخ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اگر سر پر تیل لگے ہوا رہا تو اپن غسل ایسے ہی پانی بہا کر لے سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. تو سر وہ تیل رہا تو پانی جسم میں نہیں اترتا، وہ کچھ بولتے نا شیخ، تو اس لیے یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. غسل کر سکتے ہیں، احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں. خوشبو لگانا منع ہے، ویسے بھی یعنی خواتین کے لیے ہر حالت میں خوشبو لگانا منع ہوتا، تو یہاں پہ بھی خوشبو لگانا منع ہے. اور
غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور غسل کرتے ہوئے شیمپو اگر احرام کی حالت میں ہے تو شیمپو وغیرہ یوز نہیں کریں گے، صابن یوز نہیں کریں گے. ایسے صابن جس کے اندر خوشبو ہے، خوشبودار صابن یوز نہیں کریں گے. لیکن اگر جیسے مکہ کے اندر ہوٹلوں میں جو صابن رکھے ہوئے ہوتے ہیں سفید سفید گول، اس کے اندر وہ خوشبودار صابن نہیں ہوتے ہیں، تو اس کو ہاتھ وغیرہ دھلنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو خوشبودار صابن ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جی محمد ضیاء اللہ. جی ضیاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ صحیح کا بولے آپ، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آئیں گے تو پورا ایک راؤنڈ ہوگا، 2 راؤنڈ ہو جائے گا نا. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. نہیں، صفا سے مروہ جانا 1، مروہ سے واپس لوٹنا صفا پہ 2. اچھا اچھا، ہم نے سمجھا تھا کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا آئیں گے تو وہ ایک ہوگا. نہیں، صفا سے مروہ پہ جانا 1 چکر، مروہ سے واپس صفا پہ لوٹنا 2 چکر. تو صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ جا کے 7واں چکر مکمل ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. بارک تو 2 اس کا مطلب جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی عتیقہ فاطمہ. سوال تھا. اچھا معراج جی. شیخ میں نے 2 سال پہلے عمرہ کیا تھا، اس میں چند غلطیاں ہوئی میرے سے جی. تو کیا اس کا کچھ بھی دینا ہے کیا؟ اب غلطی جس طرح کی ہے اس طرح نا چہرہ چھپانا بولے نا، محرم اگر سامنے آئے تو ماں عائشہ کیا ہے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتی تھی. لیکن ہمارے گروپ کے جو لے جانے والے تھے ذمہ دار، انہوں ہمارے کو سختی سے تاکید کر رہے تھے کہ چہرے پہ کچھ بھی نہیں ہونا، چہرے کو کپڑا ٹچ نہیں ہونے سے گناہ ہوتا بول کے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بالکل واضح ہے کہ وہ لوگ کور کیا کرتی تھیں، اور اسی طرح کی حدیث ام سلمہ سے بھی ثابت ہے. یہ دونوں امہات المومنین یعنی اس طرح کی حدیث بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ کور کیا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں تھیں، تو کور کرنا ضروری ہے. اس وقت ہم نہیں اس کو کوئی بات نہیں، اس کے اوپر جو چیزیں یعنی جہالت کی بنیاد پہ، لا علمی کی وجہ سے ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. دیکھیں یہاں پہ ایک سوال ہے. دوبارہ عمرہ کرنے کا مقصد ہے تو اس وقت اس کی تلافی کر سکتے. جی انشاءاللہ. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جیسے حیض کی حالت میں طواف کرنے سے منع کیا گیا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے جب طواف مکمل کر لیں تو طواف مکمل کرنے کے بعد میں وہ ناپاک ہو جائیں، تو کیا ایسی صورت میں صحیح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو ایسی صورت میں صحیح کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں صحیح کر سکتے ہیں. اگر طواف کر چکے ہیں تو طواف کرنے کے بعد میں صحیح کر سکتے ہیں. صحیح کے لیے وہ پاکی ضروری نہیں، صحیح کے لیے پاکی ضروری نہیں، بلکہ صحیح اس حالت میں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یعنی ایک اور سوال ہے، ایک منٹ. اگر جیسے میں نے بتایا کہ اگر طواف کر چکی ہیں تو اس کے بعد میں صحیح کر سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر طواف بھی نہیں کری ہیں تو صرف اکیلے صحیح کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ طواف کے بعد ہی میں صحیح ہے، طواف کے بعد ہی میں صحیح ہے. جی ہے نا شیخ، صرف طواف چھوڑ کے سب کر سکتے ہیں تو صحیح کر لیں گے. نہیں، لیکن طواف اور صحیح میں وہ یکے بعد دیگرے ہونا ضروری ہے. تو اس حالت میں یہ ہے کہ طواف اگر کر لیے ہیں تو صحیح کر سکتے ہیں، لیکن اگر طواف ہی نہیں کیے تو صحیح نہیں کریں گے. تو یہ ایک دوسرے کا جوڑ ہے کیا؟ جی ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کلیئر حدیث ہے نا، سب کچھ کرو صرف طواف. تو لیکن کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صحیح جو ہے طواف سے پہلے کیا. جی تو باقی چیزیں حج کے جو باقی ارکان ہیں، جیسے منا جانا، عرفہ جانا، مزدلفہ جانا، کنکری مارنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کر سکتے ہیں. جی عتیقہ. السلام علیکم. السلام بسم اللہ اللہ اکبر جب بول کے حجر اسود کی طرف ہاتھ اپنا سیدھا اٹھائیں گے تو کیا ہم اپنی پوری باڈی کو اس کی طرف پلٹائیں گے، صرف ہاتھ اٹھائیں گے؟ صرف ہاتھ اٹھانا کافی ہے، چہرہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا کافی ہے. اور یہ بول رہے ہیں کہ طواف کرتے وقت کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھنا، اپنا ادھر منہ نہیں رہنا، ادھر طرف باڈی نہیں پلٹانا، بول کے ایسا کچھ ہے کیا شیخ؟
یہ لوگوں کی جہالت ہے. باڈی نہیں پڑھنا، کیسے نہیں پڑھے گا باڈی؟ وہ تو کسی نہ کسی طرح سے پڑھ ہی جائے گا. گروپ کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسے وصول کرنے والے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. یعنی یہ صرف یعنی ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں جو حاجیوں کو بات بات پہ کہتے ہیں کہ اب دم دینا ہوگا، تمہارے اوپر دم ہے، اور اس طرح سے پیسے وصول کر کے اور دم بھی نہیں دیتے، وہ لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں. اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. جی رفیقہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جی رفیقہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، لیڈیز کے لیے خوشبو نہیں لگانا ہے نا، تو شیمپو میں مطلب اکثر شیمپو خوشبو کیا رہنا شیخ، تو کیسا وہ اگر وہ نہانے کے بعد میں جو ہے اس کی خوشبو بالکل ہلکی ہو جاتی ہے، اوپر سے آپ کپڑا ڈال لیں تو خوشبو کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی جی اس میں یوز کر سکتے. لیکن یہ کب؟ یعنی احرام کی حالت میں نہیں، بغیر احرام سے فارغ ہونے کے بعد میں. احرام کی حالت میں تو کوئی بھی خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. نہیں شیخ، غسل کرنے کے بعد جب لیڈیز ہے مطلب اپنا جو بھی احرام ہے ڈریس کی شکل میں جو پہنتے نا شیخ، تو ویسا پہن سکتے ہیں. جی 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 پہن سکتے ہیں. اور ایک شیخ یہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ حج کے اب جیسے حج کے سلسلے میں جو سوالات ابھی آ رہے ہیں کہ حج کے احرام کہاں سے باندھیں گے، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ. جی جی سارا احرام کی حالت میں تھے لیکن فلائٹ کینسل ہو گئی. جی تو احرام ہی کی حالت میں باقی رہیں گے، احرام کی حالت ہی میں باقی رہیں گے. اگر نیت نہیں کیے ہیں تو پھر دم دینا ہوگا. جی سارا فاطمہ. بارک اللہ. جی سارا فاطمہ. جی السلام علیکم شیخ. میرا سوال تھا کہ ہم جیسے حیض کی حالت میں ہر بار آپ 8 کے دن نہاتے ہیں، اگر وہ 8 دن مینا کا 9th ڈے ہو گیا تو وہاں مینا میں تو ایسی سہولت نہیں ہوگی کہ آپ غسل کر سکیں، تو کیا وہاں کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے اور 10ویں دن ذوالحجہ کے آپ واپس عزیزیہ جا کے غسل کر کے اگر پڑھ بھی لیں تو کیا 9 کے دن نماز آپ پہ گناہ ہو جائے گی یا پھر نہیں؟ جب پاکی کے بعد میں فوری طور پہ غسل کرنا ضروری ہے، اور الحمدللہ ابھی منا کے اندر، عرفہ کے اندر، مزدلفہ کے اندر ہر جگہ نہانے کی سہولت ہے، اور بے شمار جو ہے وہاں پہ ٹوائلٹس ہیں جہاں پہ یعنی نہانے کے لیے بھی انتظام ہے، ہر طرح کا انتظام ہے. منا کے اندر، عرفہ کے اندر، مزدلفہ کے اندر، ایون مزدلفہ کے اندر جہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم رکتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے، وہاں پہ بھی جدھر دیکھیں ادھر ہی آپ کو ٹوائلٹس نظر آئیں گے، اور وہاں پہ نہانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو جیسے ہی پاکی حاصل ہو جائے، پاکی حاصل ہونے کے بعد میں یعنی جیسے ہی خون آنا بند ہو جائے تو فوری طور پہ غسل کرنا ضروری ہے. جی بشرا. اگر نہیں ہو پایا تو اس دن کی نماز کیا نہیں ہو پایا تو نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہیں ہو پایا، لیکن اگر بفرض محال مان لیں کہ غسل کرنے کا کوئی انتظام نہیں تو تیمم کر کے پاکی حاصل کریں گے، لیکن غسل کرنے کا انتظام ہے. جی جی بارک اللہ فیکم. جی بشرا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. سوال یہ تھا میرا عمرہ کرنے جب ہمارا عمرہ ہو اس ٹائم ہمارے ناپاکی کی حالت ہو، پھر پاک ہونے کے بعد ہمیں کیا دوبارہ نیت کرنی ہوگی؟ نہیں، وہ آپ کی جو نیت ہے وہ نیت کنٹینیو کریں گے آپ. جی جی تو ہمیں اس کے پابندیاں ہیں وہ ہمیں پوری کرنا ہوگی. پوری پابندی جو پابندی ہے وہ ساری کی ساری پابندیاں آپ کے اوپر ان کا خیال کرنا ضروری ہوگا. جی شکریہ. جزاک اللہ. جی مہینہ. جی شیخ، میرا بس ایک سوال یہ تھا کہ جیسے طواف کرتے وقت کعبہ شریف کی طرف دیکھنا منع ہے، ایسی کوئی بات ہے کیا؟ نہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ جاہل ہے اور بدتمیز ہے. وہ یعنی اس کو بدتمیز بھی کہہ سکتے ہیں. کعبہ کو نہیں دیکھیں گے تو کس کو دیکھیں گے؟ اس کے چہرے کو دیکھیں گے. اس کے چہرے کو دیکھنے سے جو ہے یعنی ہمارا حج ہوگا اور عمرہ ہوگا، اور کعبے کو دیکھنے سے حج اور عمرہ نہیں ہوگا. یہ جاہل اور گمراہ لوگ ہیں. جی 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 شیخ، اور ایک سوال تھا کہ جیسے کہ نیت کرتے ہیں، جب عمرہ کی نیت کرتے ہیں، صرف خاص عمرہ کے لیے جب نیت کرتے ہیں
تو اس وقت کیا کوئی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جب ہم یہ طواف کی نیت کے لیے کوئی نماز پڑھی جاتی ہے؟ طواف کی نیت کے لیے کوئی نماز نہیں ہے. طواف مکمل ہونے کے بعد میں طواف کی 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں جس میں اور عمرہ کے بعد بھی کوئی نماز نہیں. عمرہ کے بعد میں بھی کوئی نماز نہیں. جی جزاک اللہ. بارک اللہ. احرام باندھنے سے پہلے ہے نا, احرام باندھنے سے پہلے کوئی فرض پڑھیں گے, اگر فرض ہے تو نہیں تو 2 رکعت پڑھیں گے. ضروری ہے. جی یہ یعنی عمرہ سے احرام سے پہلے 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. ایسا بتایا جاتا ہے شیخ؟ نہیں بتایا نہیں جاتا. جو بتایا گیا ابھی درس کے اندر بھی آپ کو بتایا گیا کہ اگر فرض نماز کا وقت ہے تو فرض پڑھ لیں, نہیں ہے تو پھر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر مسجد میں گئے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں, لیکن خصوصی طور پہ احرام کے لیے کوئی نماز نہیں. اور یہاں پہ سوال تھا عمرے کے لیے کہ عمرے کے لیے کوئی نماز ہے, تو ایسی کوئی نماز نہیں ہے. عمرے کے بعد میں ایسی کوئی نماز نہیں ہے. نہ طواف کے لیے کوئی نماز ہے, نہ ہی عمرے کے لیے کوئی نماز ہے. طواف کے بعد میں 2 رکعت نفل ہے. جی انیس. وعلیکم شیخ. السلام ورحمۃ اللہ. شیخ یہاں سے جو انڈیا سے جو لوگ جاتے ہیں نا, ابھی جو سوال کیے تھے رفیقہ, اس کے تعلق سے میں بول رہی ہوں کہ یہاں سے جا رہے ہیں ہم نیت کر کے احرام باندھ لیے جی عمرہ کے لیے, جی, لیکن وہاں پہ گئے تو وہ لوگ جو ہے ایئرپورٹ پہ مسئلہ بنا دیے تو گھر واپس آنا پڑا, اور فلائٹ بھی جو ہے 2-3 دن یا پھر 1 ہفتے کے بعد ملی. تو علم بھی نہیں تھا کہ احرام نکال دینا بول کے, تو اگر نکالے تو اس صورت میں دم نکالے تو دم دینا پڑے گا. لیکن چونکہ جہالت کی وجہ سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن اسی لیے میں نے بتایا کہ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد میں نیت کریں. احرام کے کپڑے پہلے پہن لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور احرام کے کپڑے یقیناً گھر سے ہی پہن کے نکلیں گے, لیکن نیت جو ہے فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد میں کریں. جی فلائٹ میں کرنا. اب جو ہے وہ لوگ اعلان کرتے نا میقات کے اوپر سے جا رہا ہے, ہو سکتا ہے اس وقت آدمی سویا ہوا ہو, اس کو پتہ نہ چل پائے. جی معراج فاطمہ. جی شیخ آپ جو کلاس چلا ہے اس کے اوپر بھی آپ سوالات کریں گے؟ جی انشاءاللہ اس کے اوپر باذن اللہ سوال کروں گا اور گروپ کے اندر اس کو ڈالوں گا میں انشاءاللہ. جی بنت ہوا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اگر کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حج اور عمرہ کرتے وقت نیت ایسا کر لینا ہے بلکہ, اگر کوئی نہیں کرا تو کیا ہوگا شیخ؟ اس کو نہیں معلوم ہے کرنا ہے بلکہ, وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسی طرح سے جانا ہی ہماری نیت ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یعنی معاف کرنے والا ہے, قبول کرنے والا ہے, کیونکہ اس کا نکلنا ہی یعنی اسی ارادے سے تھا, حج اور عمرے ہی کے ارادے سے. لیکن یہ ہے کہ اسی لیے جو ہے جانے سے پہلے انسان ساری چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لے کہ اس کو کس طرح سے اپنی عبادت کرنی ہے. جی بنتے ہوا. اور صلاۃ الاحرام بلکہ کچھ ایسی نماز ہے کیا؟ نہیں, صلاۃ الاحرام نام کی کوئی نماز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میقات پہ اگر نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز پڑھ لیتے تھے. تو یا یہ ہے کہ مسجد میں جائیں تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں گے. اگر فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز پڑھنے کے بعد میں نیت کریں گے, لیکن خصوصی طور پہ احرام کے لیے کوئی نماز نہیں. جی بنتے ہوا. جی شیخ میرا سوال یہ تھا شیخ کہ انڈیا سے ہم لوگ اگر جاتے ہیں تو مدینہ ہم رکتے ہیں, تو مدینہ سے پھر مکہ آئیں گے تب وہاں ہمیں میقات میں نیت کرنی ہے نا عمرہ کی, یہاں سے تو نہیں کرنی ہوگی فلائٹ میں؟ ہاں اگر جیسے مثال کے طور پہ جو آدمی ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں تو فلائٹ میں ہی نیت کر کے جائیں گے, عمرے کی نیت کر کے جائیں گے. لیکن جو پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ جائیں گے, مدینہ میں مسجد نبوی کی زیارت کر لیں گے. پھر مدینہ سے جب ان کو مکہ جانا ہوگا تو مکہ جاتے ہوئے وہ عمرے کی نیت کر کے جائیں گے. تو 2 طریقہ ہوتا ہے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ یا تو ڈائریکٹ پہلے مکہ جاتے ہیں, اگر ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں تو فلائٹ ہی سے نیت کر کے جائیں, اور اگر پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ سے جب مکہ جائیں گے اس وقت نیت کر کے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ کل جو ہے اس درس کو ہم مکمل کریں گے اسی ٹائم پہ, جس ٹائم پہ آج درس شروع کیے تھے اسی ٹائم پہ کل انشاءاللہ اس درس کو مکمل کریں گے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں یہ اعلان اس طرح سے نہیں تھا کہ صرف لیڈیز ہی آئیں گی, حالانکہ وہ طالبات ہی کے اس کے اوپر اس درس کو رکھا گیا تھا ان کے مطالبے پہ, لیکن چونکہ اس طرح کا اعلان نہیں تھا اس لیے کوئی یعنی حرج کی بات نہیں.
بس لیکن چونکہ جب خواتین ہی ہوتی ہیں تو خواتین کے خصوصی مسائل بیان کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ان کو سمجھنے میں بھی، پوچھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. ریکارڈنگ انشاءاللہ میں بھیج دوں گا، آج ہی اس کو میں مکمل کرا کے ریکارڈنگ بھیج دیتا ہوں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے جینٹس کے لیے میں اگلے ہفتے اتوار کے روز عشاء کے بعد یہاں کے ٹائم